جو حیوان ہے قرآن بھی انہیں حیوان کہتا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے اسلامی ملک ہیں جو وہ خاموش ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خاموش ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، جو اپنے کانوں سے سنتے نہیں، جو ہم نے انہیں قلب دیا ہے اس سے تفکر نہیں کرتے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، جانور۔ اسی لیے یہ مجلس یہ عزاداری بیدار کرنے کے لیے ہے کہ ہم بیدار ہوں اور اس اصل علم کے وارث تک اس بیداری کو لے کے جائیں۔ وہ آنے والا آئے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، اصل میری مشکل ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کل روز جمعہ ہے اور متوقع ظہور کا دن ہے۔ جمعے کی ابتدا ایسے کریں کہ جیسے آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن تڑپیں امام کے لیے، امام کو یاد کریں۔ اللہ کرے کہ کل وہ جمعہ ہو جس میں امام کا ظہور ہو جائے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ وہ امام کو یاد کریں۔ امام خود فرماتے ہیں، وہ پیچھے ہی لکھا ہوا ہے بحر الانوار کا قول، تمہارے سارے حالات ہمارے علم میں ہیں۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ امام کو میرا علم ہے، وہ ارتقاء کر جاتا ہے، وہ بلندی کر جاتا ہے۔ عزاداران محترم، ائمہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور وہ منتخب نمائندے ہیں، اور وہیں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ کربلا وہی بتا رہی ہے کہ ایک شخص تاریخ بشریت کو بدل سکتا ہے۔ یزید نے کسی سے بیعت نہیں مانگی، غفلت میں تھے، دو اور لوگ تھے لیکن اس کا بھی اسے مسئلہ نہیں تھا، لیکن صرف ایک شخص سے اس نے کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں ملتی تو سر کو تن سے جدا کر دو۔ ایک شخص سے اسے کیوں خوف تھا؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو کائنات کو پلٹ سکتا ہے، اور امام نے پلٹ دیا کائنات کو۔ امام ظاہری طور پر تو بدن بکھر گیا، مگر وجود ہے جو زمانے اور مکانے کو چیرتا ہوا آج کے دور تک پہنچا ہوا ہے۔ عزیزان موت، ہمیں اسی مقصد کو پہچاننا ہے جس کے لیے سید الشہداء کربلا، لا الہ الا اللہ، خدا کو پہچانے۔ خدا ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہاری ماں پر وحی بھیجی کہ تاکہ وہ تمہیں پانی میں ڈالیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ پریشان مت ہو، ہم دوبارہ تمہارے فرزند کو تمہارے تک پہنچائیں گے۔ خدا قرآن میں بار بار یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو باقی ساری چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل اسے سمجھنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مختلف جگہوں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کیا ہے اور خدا کیسا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ روایات میں کہ پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے اگر میرا بندہ گناہ کرے تو چند ساعتوں تک اس کا گناہ مت لکھنا۔ کیوں؟ شاید وہ توبہ کر لے۔ اتنا رحمان ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ پروردگار اپنے مومن کے اعمال کو فرشتوں سے پردوں میں رکھتا ہے، ملائکہ سے پردے۔ کیوں پروردگار؟ میں نہیں چاہتا میرے مومن کے حالات سے ملائکہ بھی آگاہ ہوں۔ کتنا ستار ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ محبت کرتا ہے۔ وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے لیے تم بہت امپورٹنٹ ہو۔ حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے۔ مگر بندہ اتنا ہی غافل ہے، اتنی ہی غفلت میں ہے۔ آواز آتی ہے، حتیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے، لیکن انسان کروٹ بدل کے سو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن جو ہے وہ بھاری ہوا ہے، روح کو ہلکا نہیں کر رہا۔ ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو پروردگار مجھے بلاتا تھا اور میں ناز کرتا تھا۔ تو بلاتا ہے، مطلب مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کو بیٹا کھا لو، بیٹا کھا لو، بیٹا اڑ جاؤ، بچہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا۔ تو وہ شہید لکھتا ہے پروردگار تو مجھے بلاتا تھا، میں ناز کرتا تھا، تو مجھے فجر میں اٹھاتا تھا، میں ناز کرتا تھا، میں کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، اس کروٹ سو جاتا تھا۔ اب میں خط مقدم پہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں، لڑ رہا ہوں، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اب تو ناز کر رہا ہے۔
تو ناز کر رہا ہے, تو مجھے بلا نہیں رہا. جانے محترم, کسی کو پتہ چل جائے کہ خدا سے ملاقات کی کیا لذت ہے, آئیے خطبہ امیر خطبہ متقین, امام المتقین, خطبہ متقین. متقین کون ہے عزیزان محترم؟ وہ کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جو امام المتقین ہے, یہی بتائے گا نا. اور کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے روئے زمین پر جس نے یہ کہا ہو کہ میں امام المتقین ہوں, سوائے ایک کے. ایک اور کوئی نہیں ہے اس مقام پر کہ جو تقوی والوں کا امام بن جائے. وہ نہج البلاغہ میں جہاں خطبہ متقین ہے, جسے خطبہ حمام بھی کہتے ہیں. گفتگو خیر اور بہت ہے میرے پاس, لیکن میں بہرحال صرف اس بات پہ آپ کو لانے کے لیے پھر کسی اور وقت توفیق ہوئی. اسی خطبے کے اندر ایک حصہ ہے جس میں امام بیان کر رہے ہیں متقین کی ایک کوالٹی. بہت ساری کوالٹیاں ہیں اس کے اندر. ایک کوالٹی کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اگر انہیں مقررہ وقت پتہ نہ ہوتا ان کی زندگی کا, یعنی انہیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ انہوں نے مرنا ہے فلانے, کیونکہ سب ایک وقت مقرر ہے, اگر انہیں اس پر ایمان نہ ہوتا, یقین نہ ہوتا, امام فرما رہے ہیں پلک جھپکنے کے لیے بھی ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ رہتی, پرواز کر جاتی. پرواز. وہ بلا رہا ہے اور ہم ناز کر رہے ہیں, وہ اٹھا رہا ہے اور ہم کروٹیں بدل رہے ہیں. وہ کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں. عزیزان محترم, وہ کتنا ستار ہے کہ پچھلی امتوں کے گناہ ان کے چہروں پہ آ جاتے تھے, اور یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ مسلمانوں کے چہروں پہ گناہ کے آثار نہیں آتے. وہ رحمان ہے, وہ دروازہ کھول کے رکھے ہوئے ہے. لیکن ہم کیونکہ خدا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ ہے کیا ہے, وہ کون ہے. آپ نبیوں سے محبت کا اظہار دیکھیں پروردگار کا. یہ جو قرآن ہے یہ احسن القصص ہے, یہ قصے احسن القصص ہیں. اس میں عبرت ہے, اس میں حکمت ہے, اس میں ہدایت ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خوب کلام الہی ہے. پروردگار نے جب حضرت موسیٰ کی داستان کو بیان کیا, حضرت یوسف کی, تو حضرت یوسف سورہ یوسف میں کیا واقعہ کیسے ہوا. بھائی جو ہے وہ چھوڑ کے پانی میں چلے گئے, کنویں میں پھینک دیا, کارواں آیا لے گیا. اب وہ جو پوری داستان ہے اس میں حضرت یوسف خود خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے تو زندان میں ڈال دے, اس سے بہتر ہے جو مصر کی خواتین کے تقاضے ہیں, مجھے تو زندان میں ڈال دے. قرآن ہے, اس لیے تو کہا جاتا ہے جوان کو سورہ یوسف پڑھا کرے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. سورہ یوسف بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے, نبی خدا کا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار مجھے تو زندان میں ڈال دے, مجھے قید زیادہ پسند ہے اس دنیا سے. یہ جو دنیا ہے, کیا ہم نے کبھی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار اتنے گناہ ہیں, اتنی مشکلات ہیں, ہمیں تو کوئی ایسی خلوت دے دے, ہمیں کوئی ایسا موقع دے دے کہ جہاں میں تیرے قریب ہو جاؤں, یا میرے لیے کچھ ایسا ساما کر کے میں ان چیزوں سے بچ سکوں پروردگار. خب یہ آپ کے وجود سے باہر آنی چاہیے, یہ بات آپ کے وجود سے باہر آنی چاہیے, کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا بازار مجھے کہاں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو میں کبھی خدا کی بارگاہ میں دعا ہی نہیں کرتا, میں مشکلوں میں گرتا چلا جاتا. وہیں حضرت یوسف کو جب کنویں میں زندان میں ڈال دیا تو آپ کو پتا ہے وہاں حضرت یوسف نے تبلیغ شروع کر دی. تبلیغ کی, 2 لوگ خواب لے کر آئے, خوابوں کی تعبیر, ایک کو کہا کہ تم لٹک جاؤ گے, ایک کو کہا تم بادشاہ کی نوکری کرو. جو بادشاہ کی نوکری کرنے جا رہا تھا تو حضرت یوسف نے اسے کہا کہ دیکھو جب جانا تو مجھے یاد رکھنا, بادشاہ کو بتانا کہ ایک اور زندان میں شخص ہے. اتنی سی بات پر اللہ نے حضرت یوسف کی قید کو بڑھا دیا. اللہ کے نبی ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, صرف اتنا بھول گیا, اوپر کیا بھول گیا, اسے یاد نہیں آیا, سالوں یاد نہیں آیا اسے. اللہ نے بھی حضرت یوسف سے کہا ہوگا یوسف تمہیں کسی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی, تمہیں کنویں سے تو ہم نے نکالا تھا, تو زندان سے بھی ہم ہی نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت یوسف جمال الہی ہے, لیکن اللہ کے اپنے انداز ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ. کوئی بات نہیں, بڑھ گیا, بڑھا دیا. ایسا نہیں, خدا یہ دکھانا چاہ رہا ہے ہم ہیں زندگی میں تمہاری,
اور میں سب کچھ پا رہا ہوں سوائے خدا کے. میں سب ڈھونڈ رہا ہوں زندگی میں سوائے خدا کے. جبکہ وہ کہتا ہے سب میں نے دینا ہے تمہیں. حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی تم سے کچھ چھیننا چاہے اور خدا تمہیں دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, نہیں روک سکتا. اور پوری دنیا تمہیں کچھ دینا چاہے اور خدا نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں ذرہ بھی نہیں دے سکتا. وہ ہے اس کا ارادہ ہے, اس کا ارادہ. جب اس کا ارادہ آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میں کیسے اس کو سمجھوں, میں کیسے اس تک پہنچوں کہ وہ میں اس ارادے میں شامل ہو جاؤں. اسی کے لیے اس نے یہ اپنے نبیوں کو بھیجا, اپنے ولیوں کو بھیجا. خوب یہ محبت کی داستان, عشق کی داستان اس نے. عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی انسان اس کے عشق اور شوق میں جل جائے. عبادت یہی ہے. وہ کبھی اپنے بندوں کو باہر نہیں نکالتا, اس تک پہنچنا ہی کمال ہے. اذان موت. معروف ابن قرخی اپنے بستر پہ سو رہا, اپنے زمانے میں اپنی جگہ کا بہت بڑا شخص تھا. نرم بستر پہ سو رہا, رات کو چھت سے آواز آئی. تو اس نے پوچھا کون ہو؟ پشت بام پہ کیا کر رہے ہو, چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے بولا خدا, یعنی اس نے بولا کہ خدا چھت پہ تو نہیں ملے گا. اس نے بولا کہ میں اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے بولا اونٹ چھت پہ تو نہیں ملے گا, اونٹ تو تمہیں بیابان میں ملے گا. تو اوپر سے آواز آئی کہ تم جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ ملنے والا نہیں ہے. خدا نرم بستر پہ نہیں ملے گا تمہیں. خدا اس نے سب چھوڑ دیا, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, چلا گیا. جھیل کنارے بیٹھا ہوا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی رہا تھا. لوگ آئے جو اس کو جانتے تھے, کہا یہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا, آپ کے پاس تو اتنا کچھ تھا. جو سوئی سے سی رہا تھا اس نے سوئی پانی میں پھینکی تو سمندر کی مچھلیاں سونے کی سوئیوں کو لے کے باہر آ گئی. اس نے کہا جس دولت کی بات تم کرتے ہو وہ میرے پاس ابھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے, لیکن میں اس کی تلاش میں نہیں ہوں, میں اس کی تلاش میں ہوں. حقیقت وہ ہے. وہ گم ہو گئے, ہم گم ہو گئے ہیں, وہ نہیں گم ہو سکتا. وہ تو عین حق ہے. ہم اس دنیا کے بازار میں رشتوں میں, باتوں میں, پوسٹ میں, ظاہری شہرت میں گم ہو گئے ہیں. ہم اپنی ذات میں پھنس گئے. کوئی آئے اور ہمیں بولے فلانی جگہ بیٹھ جاؤں, برا مان جاتے ہیں. مجھے عزت نہیں دی, فلانی جگہ مجھے نہیں بٹھایا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ ہماری کیا عزت ہے, ہماری کیا حقیقت, ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. انسان کی تو وہ حیثیت ہے کہ اتنا بڑا بھی آدمی ہو دنیا میں مر جائے تو جب مر جاتا ہے تو لوگ اس کے نام سے بھی نہیں پکارتے, کہتے ہیں مردہ پڑا ہوا ہے. چاہے جتنا بھی بڑا ہو, قبر میں خالی ہاتھ جائے گا, چاہے جتنے بھی زمینوں کا مالک ہو. اب وہ پروردگار جو کہ انسان کو عزت دے رہا, اس کو پہچاننا ہی ضروری ہے. اذان موت. اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا, اور کتنی مصیبتیں نبیوں نے کی. حضرت ایوب, خدا نے باغ لے لیا, اولاد لے لی, سب کچھ لے لیا, بیماری دے دی, شہر سے باہر. لوگوں نے الزام لگایا اللہ کے نبی پر کہ کوئی تو ہوگی بات جس کی وجہ سے مصیبت میں. ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں, کسی پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم کیا بولتے ہیں, کوئی کام کیا ہوگا. ہم بھی تو کسی کو تانا دینے سے چھوڑتے تھوڑی ہیں, موقع تو نہیں ملتا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ, آپ نہیں, مطلب وہ جو لوگ لائف سن رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی کو, بعض لوگوں نے تو اتنا بھی بیان کیا مولانا صاحب اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں, بیٹی نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تمہیں رحمت دینا ہی نہیں چاہتا. کیسے کسی کے پاس بیٹیاں ہوں تو اللہ کہ تمہیں یہ نہیں دینا چاہیے. کیسا ہم لوگ, کتنی جلدی ہم لوگوں کی فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ فلانا نہیں جائے گا, جنت آپ کی ہے. کیسے ہم لوگوں کو بیان دینا شروع کر دیتے ہیں, فلانے کو دیکھو, فلانے کو دیکھو. آپ کو کیا پتا خدا کس کے عمل کو کب قبول کر لے. اس لیے حدیث ہے, مولا متقیان بیان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو اتنا بھی قریب مت کرو کہیں ایک دن تمہارا دشمن بن جائے تو تم پھنس جاؤ, اور اپنے دشمن کو اتنا دور نہ کرو کہ وہ ایک دن تمہارا دوست نہ بن سکے. دروازہ کھلا رکھو. جانو خوب یہ ضروری. اتنا لوگوں نے تہمت کیا لگائی, اللہ نے مصیبت ڈال دی ہوگی, مشکل ڈال. حضرت ایوب کہتے ہیں بادل آیا, سیاہ ملائکہ بادل کی صورت میں آیا, گفتگو شروع کی. ہاں پروردگار تو نے اولاد لے لی, تو نے مال لے لیا, تو نے صحت لے لی, میں نے صبر کیا,
لیکن ابھی یہ بولا ہی تھا, آواز آئی, ایوب یہیں رک جاؤ, یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر کس نے دیا تھا؟ صبر کس نے دیا تمہیں؟ ہم نے دیا, ہم نے صبر دیا ہے تمہیں. ایسا اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ سمجھا رہا ہے یہ قرآن کی آیتوں میں, وہ سمجھا رہا ہے ہم ہیں تمہاری زندگی, ہم نہ ہوں خدا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ سب اسی کا ہے. یہ زندگی, یہ شریان, یہ خون, اس کی توجہ ہے تو حیات ہے, وہ توجہ ہٹا دے حیات ختم زندگی سے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن میری زندگی میں فرصت نہیں ہے پروردگار, میں تیری باتوں کو سنوں, میں تیری بارگاہ میں آؤں. کیا کریں عزیزان محترم, خدا کس چیز سے راضی ہے, خدا کو کیسے ڈھونڈے. ایک روایت ہے, روایت بیان ہوتی ہے کہ جب قیامت میں شخص کھڑا ہوگا تو خدا کہے گا تو میری ملاقات کو نہیں آیا میرے بندے. تو انسان بولے گا پروردگار میں آپ سے کہاں ملاقات کرتا, مطلب آپ سے کیسے ملتا, آپ سے بھی کو مل سکتا تھا, آپ کوئی جگہ پہ تو نہیں تھے. کہا نہیں, میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت پہ نہیں آیا. یعنی گویا کوئی مریض ہو, اگر آپ اس کی عیادت پہ چلے جائیں تو گویا آپ خدا سے ملاقات کرنے چلے گا. خدا تو یہی ہے. خدا کہاں ہے؟ آپ بولے میں مسجد بیٹھ رہا ہوں تو مجھے خدا ملے گا. خدا کہاں ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اسلام کا واقعہ ہے, لیکن اس کے کافی سال گزرنے کے بعد ایک شخص مسجد میں ہر وقت نمازیں پڑھا. اس کے گھر والے پریشان ہو گئے, بھائی ہر وقت نمازیں, جب دیکھو مسجد میں سجدے, کام نہیں, کچھ نہیں, پریشان ہو گئی. وہاں کو بزرگ تھے, ان کو بولا کہ آپ سمجھائیں جا کے. وہ بزرگ گئے مسجد میں, کہا کہ صدر اسلام کی بات ہے. بزرگ کہتا ہے, کہتے مسجد نبوی میں سب نماز پڑھنے آتے تھے رسول خدا کے ساتھ, خواتین بھی, بچوں کو لے کے. مسجد اس ٹائم ابھی ایسی نہیں تھی. کہا نماز شروع کی 2 رکعتیں کی طرف, آہستہ آہستہ سورج اپنی جو ہے وہ جگہ کو بدلتا ہے. کہا ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی تھی, سورج کی روشنی اس بچے پہ پڑی, بچے نے رونا شروع کر دیا, بچے نے گریا. رسول خدا نے 4 رکعت کو 2 رکعت کیا اور نماز کو ختم کیا کہ بچے کو اذیت ہو رہی ہے. ابھی کسی کے ذہن میں سوال آئے گا, رسول خدا نے نماز کو 2 رکعت کی, بھائی شریعت کون لے کے آیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض ایسے بڑے بڑے شریعت والے پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلانا یوں ہو گیا, فلانا یوں ہو گیا. شریعت جو شریعت لے کے آیا ہے وہ شریعت اسی ہی ہے, آپ کی میری شریعت. کہا 2 رکعت کیا, کیوں کیا؟ بچہ رو رہا تھا. رسول خدا کر سکتے تھے, آپ اور میں نہیں کر سکتے. اگر ہم نماز ختم کریں گے تو دوبارہ پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر کسی کی جان مشکل میں ہو تو آپ نماز کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب وہ بچہ, یعنی اس نے, اس بزرگ نے بتایا کہ رسول خدا اتنا گھر کو اہمیت دے رہے ہیں, زندگی کو اہمیت ہے, عبادت کو کم کیا, تم مسجد میں کھڑے ہو. کہا وہ جو بچہ تھا, وہ جو رو رہا تھا, وہ بزرگ کہتا ہے وہ میں تھا مدینہ میں. ہم بعض اوقات دین کو مسجد میں ڈھونڈتے ہیں, خالی مسجد میں کیسے جانا ہے, مسجد میں رہنا ہے, پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے. پہلی صف میں نہ پہنچ پایا تو لوگ کیا سوچیں گے, آج صاحب شیخ صاحب دیر سے آئے, ہوگا نا ذہن میں. تو نماز پہلی صف کے لیے یا خدا کے لیے؟ بعض اوقات تو آدمی اسی میں پھنسا رہتا ہے, فلانے نے مجلس کیسی کرائی, فلانی کی مجلس کیسی ہوئی, اچھا میں اس سال نہیں ہو پائی کسی وجہ سے, اگر اللہ نہ کرے کبھی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کبھی, مطلب کم نیاز دے دی. لوگ کیا سوچیں گے کہ پچھلے سال تو انہوں نے بڑی نیاز دی تھی, اس سال کیا ہو گیا؟ تو لوگوں کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ ہم تو یہیں پھنسے ہوئے ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بس یہیں خود پھنسے ہوئے ہیں ظالم. تو وہاں معاملہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان میں ہوں, میں تمہارے گھروں میں ہوں, تمہارے آس پاس. اسی لیے تو حقوق العباد اہمیت رکھتے ہیں. اللہ کے بندے راضی نہ ہوں, اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا شکر نہیں کرتا. سجدوں میں عبادتیں امپورٹنٹ ہیں, ضروری ہے آپ کریں, لیکن آپ کا سسٹم اکھڑا ہوا ہے, گھر اکھڑا ہوا ہے, لوگ ناراض ہیں آپ سے, تو آپ کی کیا عبادت قبول ہوگی؟ خدا کو ڈھونڈیں, آس پاس ہے, اس کی رضا ہمارے اطراف میں ہے, اس خدا تک پہنچنا ضروری ہے. حضرت ایوب کو کہا, ایوب صبر تمہیں کس نے دیا؟ ہم نے دیا. خدا ہے ذات, خدا کہاں ہے؟ کہاں ڈھونڈیں خدا کو؟ کیسے اس عشق اور محبت تک پہنچیں؟ اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اس کے پاس جائے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, شب جمعہ, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, نجف میں وادی السلام میں ان کا مرقد مبارک ہے.
اس زمانے میں وہ نجف میں جب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو ایک شخص بہت بدماش ٹائپ کا, لوگوں کو اذیت کرنا, دکان والوں سے پیسے, لیکن جیسے ہی سید کو دیکھتے تھے احترام میں آ جاتے تھے, سید کے ساتھ چلنا شروع کر. تو ایک دن آیت اللہ قاضی نے اسے کہا کہ مجھ سے تمہاری محبت ہے؟ کہتا ہاں آپ سے محبت. کہا اچھا میری محبت کی خاطر آج تہجد کی نماز میں اٹھ جانا. اب وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہو اس کو کہہ رہے ہیں تہجد پڑھ لو. حکیم جانتا ہے کون سی گولی سے کس کو بیدار کرنا ہے, دلوں کا طبیب ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی عزیزان محترم, وہ آیت اللہ قاضی کو توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے. اتنی شدت تھی خدا سے ملاقات کی کہ آخری عمر میں عطش عطش کرتے رہے, یعنی پیاس پیاس. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے والد, لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی, سینہ سیاہ ہو گیا تھا. پیاس کب بجھی؟ جب روح پرواز کر گئی, یعنی لقا اللہ, اللہ سے ملاقات کی پیاس تھی. وہ انہوں نے کہا تہجد میں اٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں میں تو اٹھتا ہی نہیں, میں تو ساری رات قہوے خانے میں بیٹھا رہتا ہوں, میں کیسے اٹھوں گا؟ کہا تم نیت کرو, اٹھانا ہمارا کام ہے. خیر اس نے کہا, چلا گیا. وہ شہر میں اٹھ گیا, اٹھا. جیسے ہی پرانا زمانہ تھا, حوض میں جا کے لوگ وضو کرتے تھے, حوض پہ پہنچا, اس کی نگاہ آسمان پہ پڑی نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا پروردگار میرے تو کوئی اعمال نہیں ہے, لیکن ان کے صدقے میں جو اس ٹائم تیرے ولی تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, ایسا تبدیل ہوا کہ اپنے زمانے کا عالم بن گیا. خدا ایک قطرہ دے دے. کون سا؟ اسی علم کا قطرہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو اس سمندر پہ جا کے مل گیا وہ بیدار ہو گیا. پھر زمین آسمان اس کے لیے تبدیل ہو جاتے. پھر اس کے لیے یہ مشکل نہیں رہتی ہے کائنات کھولنا, پرواز کرنا, کوئی نہیں. شب جمعہ ہے, شہداء کی روحیں بھی کربلا پہنچی ہوئی ہیں, اور یقیناً جب ہم ان علماؤں کی بات کرتے ہیں یا شہداؤں کی یا اصحاب کی, تو یہ جس بارگاہ میں ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں یاد کرتے ہیں, کیونکہ میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس عالم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب ان کی بات کرو تو وہ کہیں ہمیں یاد کرتے ہیں. 13 سال کا لڑکا ہے, شہید اپنی بایوگراف. کیسا ہے؟ آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں کہ مسجد کی چابی میں نے ایک جوان کو دی ہوئی تھی اور اسے کہا تھا کہ مسجد فجر میں کھول دیا کرنا, تو وہ کھول دیتا تھا. ایک دن میں تھوڑا سا پہلے چلا گیا تو میں نے دیکھا مسجد کھلی ہوئی ہے. اب میں نے کیا جا کے دیکھا کہ وہ جوان تہجد کی نماز ہوا میں پرواز ہو کے پڑھ رہا ہے. جوان تھا. کہا جب اس کی نماز ختم ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا, اور وہ کہا کہ میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں بہرحال اس کو آپ کسی کو بتائیے گا نہیں. کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے جب میں 13 سال کا تھا تو اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ گھومنے گیا پہاڑوں پہ, اور وہاں مجھے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آ جاؤ چائے بنانے کے لیے. میں نے کیتری پکڑی اور پہاڑوں کے درمیان میں کہیں آبشار یا کچھ ہوگا. جیسے ہی میں وہاں گیا میں نے ایک منظر دیکھا. جیسے ہی وہ منظر دیکھا میں پلٹ گیا اور زمین پہ بیٹھ گیا. منظر کیا تھا؟ کہا کچھ ایک کوئی گھریلو خواتین یا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہاں پر نہا رہے تھے. میں پلٹ گیا اور میں نے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کی, پروردگار کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن تیری خاطر میں گناہوں سے پلٹ کے جا رہا ہوں. 13 سال. کہا جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے چلنا شروع کیا, پتھروں سے مجھے آواز آئی, سبوہن قدوسن. جب آدمی اپنے آپ کو دنیا سے کاٹتا ہے تو پھر عرش کے ذکر سنائی دیتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. عزیزان محترم, ہم کب سنیں گے اس تسبیح کو جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں ہو رہی ہے؟ کب سنیں گے؟ کب ہمیں آواز آئے گی؟ کیونکہ ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کی باتوں میں پھنسا ہوں, آپ میری باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کان غیبت سن رہے ہیں, جھوٹ سن رہے ہیں. یہ کان کہاں ذکر سنیں گے؟ وہ ذکر کے جو زمین اور آسمان میں ہو رہا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تک تمہاری شکم میں دنیا کی غلاظتیں ہیں تمہیں عرش کے آثار سنائی نہیں دیں گے. نہیں دیں. محنت چاہیے. کس پہ کرے محنت؟ ابھی کہیں کمپٹیشن لینا ہو تو کتنا انسان محنت کرتا ہے. مثلا میراتھن میں آپ نے جانا ہو, کیا کریں گے؟ ایک رات پہلے بھاگیں گے, پورا سال بھاگیں گے؟ پورا سال دوڑنا پڑے گا, تب کہیں جا کے کمپٹیشن میں کوالیفائڈ ہوں گے. تو خدا کی ملاقات کے لیے بھی میراتھن کی ضرورت ہے.
ایک دن میں تو نہیں پہنچ پائیں گے، ہر روز تھوڑا تھوڑا دوڑنا پڑے گا. بدن نہیں چاہیے، روح کو دوڑانا ہے، روح کو آزاد کریں. وقت دیں اپنے آپ کو، وقت دیں. کس کو وقت دیں؟ کلام الہی کو وقت دیں. جانے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما صلی علی محمد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیدار ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں. رسول خدا فرما گئے الناس، لوگ سو رہے ہیں، جب جاگیں گے، جب مریں گے تب بیدار ہو جائیں گے. تب کیوں بیدار؟ تب اصل دنیا کھلے گی. کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا، کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا. ہماری زندگی میں کالا رسول اللہ کتنا ہے. اللہ کا کلام تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کتنا ہے، کالا رسول اللہ کتنا ہے. سنت پیغمبر کتنی ہے. ویسے تو ہم لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، مدینہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے، پھر وہاں گم ہو جانے کو بڑا دل چاہتا ہے. جانے محترم، رسول خدا کی ذات اور ہستی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے رسول خدا پہ. شافی محشر کون ہے؟ امتوں کی گواہی ہر نبی دے گا، اور ہر نبی کی گواہی رسول خدا نے دینی ہے. سب کچھ اسی کے پاس ہے، اللہ نے انہی کو اختیار دیا. خدا کہتا ہے میں نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں نے پوری کائنات کو دیا. ایک حصہ. یہ کتنی رحمت ہے پوری کائنات میں. یہ خدا کی رحمت ہے نا. لوگ ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، جانور پہ رحم کرتے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہٹا دیا کوئی گر نہ جائے. ماں کے اندر کتنی رحم ہے. اگر یہ رحم نہ ہو تو کوئی بھی ماں بچے کو اپنے پیٹ میں نہ رکھے، کوئی نہ رکھے. اللہ نے اپنی رحمت اس کے اندر ڈالی ہوئی. جتنی رحمت ہے پوری بشریت میں وہ 1% ہے. 99% اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے محبوب کو دیا. رحمت للعالمین. عالم نہیں، عالمین. کتنے عالم ہیں، کتنے عالم ہیں. عالم مادہ، عالم مثال، عالم برزخ، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم عقل، عالم عرش. عالم. ان عالموں پر، اور یہ تو شاید تھوڑے بہت ہمیں پتہ ہیں اور پتہ نہیں کتنے، ان سب عالمین پر رحمت وہ ذات ہے. وہ ذات کیا خوبصورت ہے اللہ کی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. یا رسول اللہ، محبت کا اظہار. جانے محترم، وہ جو شفاعت فرمائیں گے، وہ جو دین لے کر آئے، وہ جو سب کچھ انہی کی زبان سے ہے نا. امام علی کو کیوں مانتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا ہے. امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا ہے. قرآن کیوں پڑھتے؟ رسول خدا نے کہا ہے. وہ رسول میری زندگی میں کتنا ہے. کتنی کتاب میں نے اسوہ نبوی پر پڑھ لی. سیرت نبی میری زندگی میں مطالعہ کتنا ہے. اتنا حق نہیں بنتا انسان کہ ایک نبی سے اتنی تو محبت کرے، ایک کتاب تو پڑھ لے کہ رسول خدا اپنے دن کو کیسے گزارتے تھے، رسول خدا معاشرے میں کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے. یا رسول، کوئی مدینہ کا بچہ نہیں کہہ پایا کہ ہم نے کبھی سلام پہل کی ہو. کہا رسول خدا پہلے سلام کرتے تھے. یہ سنت رسول ہے نا، بچوں کو سلام کرنا، بچوں کو پیار کرنا. ہم کتنا پیار کرتے ہیں. رسول خدا جیسی ہستی حسنین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتی ہے. ابھی ہم بچے کو بولے برا لگتا ہے، میں تو افسر ہو گیا ہوں، میں تو مولانا ہو گیا ہوں، میں بچوں کو گود نہیں بٹھاؤں گا. سنت پیغمبر کدھر ہے. غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، محبت کا اظہار کرنا. اذان محترم، اور لوگوں کو رسول خدا سے عاشق بھی تھے لوگ. کیسے ایسے عاشق تھے، آتے تھے صرف رسول خدا کو دیکھ کے چلے جاتے تھے. ایک صحابی کو صرف رسول خدا کو دیکھنا ہوتا تھا بس. اور رسول خدا جانتے تھے یہ صرف مجھے دیکھنے آتا ہے. جیسے آتے تھے رسول خدا تھوڑا سا بلند ہو جاتے تھے، مجھے دیکھ لے چلا جائے. ایک دن اس نے سوچا کہ میں ایسی جگہ پہنچوں کہ سب سے پہلے میں دیکھوں رسول کو. صبح صبح مسجد میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے. محبت کا غصہ تھا، محبت غصہ. سلمان کہاں سے آئے ہو؟ زمین سے باہر آئے ہو، آسمان سے نیچے اترے ہو؟ میں قدموں کے نشان نہیں دیکھ رہا. سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے. سلمان و منا اہل بیت. آسان نہیں ہے ایسا ٹائٹل لقب ملنا، آسان. خوب یہاں محبت ہے. محبت
اس کو کوشش کریں آنے والی نسل کو. قرآن کہہ رہا ہے لقد کان اسوہ, تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ قرآن رول ماڈل بتا رہا ہے. کون ہے تمہارے لیے؟ کہ رسول خدا کی ذات. کیا ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں بیٹا رول ماڈل رسول خدا کی ذات؟ ہم تو ادھر انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں کس کے فالوور زیادہ ہیں وہی رول ماڈل ہے. کرکٹ میں یہ ہو, فٹ بال میں یہ ہو, فلانوں میں یہ ہو, جانے ٹھیک ہے, میں منع نہیں کرتا, اسپورٹس ہے اپنی جگہ, لیکن زندگی ادھر بھی اور ادھر بھی, اصل حیات تو ادھر ہے. رول ماڈل کون ہے؟ کتنی سنتوں پہ آپ انگلی پہ گنے ہیں اپنی, میں تو نہیں پوچھتا آپ انگلیوں پہ گنے کہ کتنی سنتوں پہ آپ دن میں عمل کرتے ہیں؟ سنت پیغمبر پہ دن میں کتنا عمل کرتے ہیں؟ کوئی تو سنت ہو. اتنا مشکل کام تھوڑی ہے. آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں مارس سے آیا ہوں, جانے ہوتا مشکل کام ہے. رسول خدا کھانا کیسے کھاتے تھے؟ پہلے ہاتھ دھوتے تھے, آپ بھی ہاتھ دھوئیں, سنت رسول ہے. رسول خدا بسم اللہ پڑھتے تھے, آپ بھی بسم اللہ پڑھیں, سنت ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں, سنت ہے. سونے سے پہلے مسواک کریں, دانتوں کو صاف کرنا, سنت ہے. یہ سنت ہے. نوافل جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مشکل نہیں ہے, صرف شناخت نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو ہی بولتا, بچے بعضوں کا ڈھیلا ہوتے ہیں رات کو, بیٹا دانت صاف, میں کہا بیٹا رسول خدا کرتے تھے, اس لیے رسول خدا سے محبت کا اظہار کرو. اب ان کے دل میں یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا, ان کے دل میں ہے کہ رسول خدا کرتے تھے. ایسے ہی سسٹم چینج ہوگا نا معاشرے کا. آپ رسول خدا کہاں ہیں؟ ڈراموں میں تو ہمارے کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی وہ تھوڑا بہت اللہ کا نہ ذکر, رسول کا ذکر. پہلے تو چلو کوئی نمازیں بھی آ جاتی تھیں, اذانیں آ جاتی تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, رائٹر نماز دکھائی تو کسی فرقے کی ٹینشن ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گی. اتنا ہم نے فرقہ واریت کو بھڑکا دیا ہے کہ اصل اسلام اور انسانیت دور ہو گئی ہے. درس انسانیت کو ختم کر دیا فرقوں کی نفرت کے اندر. اتنی تکفیریت, اللہ ایک, رسول ایک, کتاب ایک, اور اتنی ہی نفرتوں کا بازار گرم ہے. کیونکہ رسول سے کچھ نہیں لیا, اپنے نفس کی خواہشات کے لیے فرقے بنے ہوئے سر. رسول خدا جو فتح مکہ میں ان کو معاف کر دے جنہوں نے مارنے کی رسول خدا کو پلاننگ کی تھی, کو معاف کر دیا رسول خدا نے. رسول خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول رحمت للعالمین ہے. جب وہاں پہنچیں گے تبھی تو خدا سمجھ میں آئے گا. رسول خدا خود فرماتے کہ جب طائف میں گئے لوگوں نے پتھر مارے اور لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں وادی کو لے آؤں؟ کہا نہیں, شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. یہ ہوا. وہ ایک یہودی جو باغ میں غلام تھا وہ آیا, گزرا, اس کے مالک نے منع کیا تھا کہ ادھر ان سے بات نہیں کرنا, لیکن جیسے ہی گزرا رسول خدا نے اس سے سلام کیا. اب وہ غلام تھا, اسے کبھی زندگی میں کسی نے سلام ہی نہیں کیا تھا. اس نے دیکھا مجھے سلام کر رہے ہیں, سلام کا جواب. کہا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ سے. کہا وہاں سے فلانے نبی تھے, وہ ہمارے بھائی تھے. بس یہ بات سنی, تھوڑی دیر میں مسلمان ہو گیا. ایک شخص ہدایت پا جائے, ایک شخص. عزیزان محترم, ہم کیا رسول خدا کی طرح درگزر کرتے ہیں؟ ہمیں خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, شب جمعہ ہے, میں بہرحال بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. خوب یہ مفاتی کے اندر ہے, جو شب جمعہ استغفار کرتا ہے, گریہ کرتا ہے, خدا سمندر کی مچھلیوں سے کہتا ہے اس کے لیے استغفار کرو. کتنی خالی ہے زندگی جس میں مجھے زندگی میں یہ فرصت نہ ملی کہ میں رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کے لیے گریہ کرتا. کبھی میری آنکھ میں اس کی ملاقات کے لیے آنسو آتا, کبھی میں ٹوٹ پھوٹ جاتا اور بکھر جاتا اس کی بارگاہ میں. عزیزان محترم, بازار دنیا کا گرم ہے. اگر اپنی قیمت لگانی ہے نا تو ایسی لگائیں کہ خریدار صرف خدا ہو. خدا, دنیا نہ خریدے, خدا خرید لے. ہاں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرے لیے ہے. اور جسے خدا خرید لے اس کی دنیا قیمت نہیں لگا سکتی. عزیزان محترم, شب جمعہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسا کام کیا, خدا نے سب کچھ امام حسین کو دے دیا. کیا خدا کی بارگاہ میں حسین لے کر آئے, اور کیا لے کر آئے. تمام روحیں آج کربلا پہنچی ہوئی ہے. شب جمعہ تمام ارواح کربلا میں, تمام, اور یہ لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے.
کتنی شان و شوکت سے یہ کارواں مدینہ سے چلا تھا، کتنی شان و شوکت تھی۔ جب امام جانے لگے تو بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بہن مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا ہم نے بھی جانا ہے۔ اپنے شوہر سے اجازت لے، امام شریعت کا پاسدار ہے، شوہر کی خدمت میں گئی تو مریض تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو گرا، عبداللہ ابن جعفر کی آنکھ کھلی، کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو کہا پھر؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں ہاں جائیے جائیے۔ کہا یہ 2 نشانیاں بھی لے جائیے، یہ اون و محمد جب وقت پڑے تو قربان کر دیجیے گا۔ کیا شان و شوکت سے یہ شہزادی چلی ہے، سوار کرنے والے جناب علی اکبر ہیں، سواریوں کو پکڑنے والے حضرت عباس، کیا شان و شوکت۔ مدینہ کی خاک اڑ اڑ کے کارواں سے چپک رہی ہے، سمٹ رہی ہے۔ نہ جاؤ حسین، نہ جاؤ، کہ وہ بھی جانتی ہے اب حسین گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ کارواں چلا گیا، کربلا پہنچ گیا، خیمے لگ گئے، خیمے ہٹ بھی گئے پھر لگ گئے۔ شب عاشور آئی، بہن مضطرب ہے، بھیا کل یہ جو آپ کے اصحاب ہیں یہ آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ امام نے کہا کہ آؤ دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کے خیموں کے پاس لے گئے، دیکھا حبیب ابن مظاہر اصحاب کو لیے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو صبح دیر نہ ہو، کہیں آل رسول ہم سے پہلے۔ دوسرے خیمے پہ گزرے جہاں قمر بنی عباس بیٹھے ہیں اور بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں دیکھو خیال کرنا یہ مہمان آئے ہیں، کہیں یہ ہم سے پہلے نہ چلے جائیں۔ جب بہن کو اطمینان ہو گیا، بس بڑی سخت رات گزر گئی، روز عاشور آئی، ایک ایک کر پہ قربانیاں شروع ہوئیں۔ امام ہر بدن کو بڑے خیمے میں لے کر آتے ہیں، بی بی زینب پہلے کھڑی ہوئی ہیں کہ تاکہ بھائی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے۔ مگر جیسے ہی اون و محمد کے بدن آئے، بہن نظر نہیں آ رہی، کہاں اہل حرم سمجھی خیموں میں کہیں بے ہوش نہ ہو، دیکھا سر سجدے میں ہے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے، پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں، انہیں قبول کر لینا۔ کہا شہزادی اون و محمد آ گئے، آ گئے۔ جا کر دیکھا تو ایک طرف اون ہے ایک طرف محمد، درمیان میں امام حسین کھڑے ہوئے۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو کنارے پہ کیا، سر سجدے میں رکھا، کہا شکر تیرا پروردگار، مگر زینب روئی نہیں، پورے راستے نہیں روئی۔ کس کو؟ اپنی اولاد کو، صرف بھائی کے ساتھ ساتھ۔ حضرت عباس جب جانے لگے تو کہا کہ بابا میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا سے بابا آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو کہتے تھے بیٹا ایک وقت آئے گا جب رسیاں بندھیں گی۔ میں کیسی تھی؟ میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ہاں اجر خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ یہ کارواں پہنچا ہوا ہے، یہ کارواں شام میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں رسیاں ہیں، یہ بہنیں حضرت عباس کے سر کو دیکھتی ہوں گی۔ ہاں مجھے اب یقین آ رہا ہے عباس، بس روز عاشور ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ شب جمعہ ہے، بہرحال گریہ کر لے، نہیں پتا پھر زندگی رہے نہ رہے۔ عزاداران محترم، یہی تو وہ غم تھا جو سید سجاد کو کھا گیا کہ عباس ہوتا تو شام کا دربار نہ ہوتا۔ سب بکھر گیا، وقت آخر آیا، امام حسین خیموں میں آئے، بس ودا کا وقت سنتے رہتے ہیں، میں تبرکاً آپ کی خدمت میں، ودا کا وقت۔ ماں کی نشانیاں تھیں بھائی کو دی، بھائی خیموں سے نکلے۔ مقتل یہ بیان نہیں کرتا کہ بہن بھائیوں میں گفتگو کیا ہوئی، مقتل خاموش ہے، لیکن جیسے ہی خیموں سے باہر نکلے مقتل سے آواز آئی،
ایک ہی بات تھی جو بہن نے جاتے ہوئے کہی. سواری چل رہی ہے اور آواز آ رہی ہے, محلن محلن یبن الزہرا. صبح سے جو دیکھ رہی ہے, جو گیا وہ واپس نہیں آیا. محلن محلن, آہستہ آہستہ چلو زہرا کے لال, ماں کی آخری نشانی. آہستہ آہستہ چلو زہرا کے لال. بھائی نے مڑ کے دیکھا, کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہو. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے, ماں کا نام سننا تھا. میں قربان جاؤں حسین جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا, جس کے جنازے پر حسین لپٹے تو آواز درد سے آئی, ہٹاؤ نیچے. بہن نے تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا, گلے پہ بوسے دینا شروع کیے. نہیں پتا کیوں مگر ماں جانتی تھی, ماں جانتی تھی. کیا جب عصر عاشور آئی, امام زین سے زمین پر آئے. کیسے آئے یہ خدا جانتا ہے. جس کے پاس جو تھا وہ شروع ہو گیا. چند قدموں کے فاصلے پر وہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے. شمر جالس علی صدر, شمر سینے پہ بیٹھ گیا. بھاری ہوا, میں مصائب بعد میں پڑھوں گا, بس اتنا کہوں گا, ضربتیں لگانا شروع کی. ضربتیں لگتی رہی, اہانت کی. چند قدموں کے فاصلے, تھوڑی دیر میں شمر کے ہاتھ میں سر تھا. واہ بہ تھا, واہ محمدہ. عزاداران محترم, گزر گیا. کیسے گزرا وہی جانتے ہیں. 11 محرم کو جب لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا, بدن کی حالت ایسی تھی. امام سجاد نے جب دیکھا نا اپنے بابا کو, استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ امام کی روح پرواز کر جاتی. بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. کیسے پتا چلے یہ بھائی کا بدن ہے؟ بدن کی حالت ایسی تھی. خود بی بی کہتے ہیں مرمن الدما, خون میں غلطیتا تھا, خاک وٹی ہوئی, اعضاء کت کت تھے. بی بی پہچانا کیسے؟ پہچاننے کے لیے سر چاہیے تھا, سر نہیں ہے. کوئی انگوٹھی, کوئی نشانی, کچھ نہیں. کہا خوشبو حسین تھی. وہ گریہ کیا, سب رونے لگے. سواریاں چلتی جا رہے ہیں, بس آخری مراحل, خدا آپ کو اس کا اجر دے. رو لیں, شب جمعہ ہے. وہ ماں مدینہ سے آئی ہے, شب جمعہ ہے, جمع کرتی ہے نا آنسوؤں کو. میرے بیٹے کے عزادار ہو. راستے بھائی کا سر نیزے پر دیکھتی ہے, خاموش ہے. کہیں اون محمد کو یاد نہیں کیا. شام سے واپس کربلا پہنچی, بھائی کے بدن پہ گر گئی, مرکت پہ گر گئی. کہا بھیا سب واپس لے آئی, ایک نشانی شام کے بعد